اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ طرح موضوع سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں ایک اللہ والے حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا دی رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو وچ کوئی شک نہیں ہے میرے دوستانوں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ انہیں اللہ سونے اس آیت پاک دسیا کہ میرے اولیاء اللہ جڑے میرے دوست نے انہاں دنیا بھی کسی طرح کا کوئی خوف نہیں اور آخرت بھی کوئی غم نہیں ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں لوگاں دوستی دا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو نکل کے ماسو اللہ تو نکل کر شیطان دے سارے افلاطونی پروگراماں جو نکل کے گمراہ فرقیاں دے تبلیغی نظاماں جو نکل کے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دے پروگراماں جو نکل کے انہاں قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، ریاضت و مجاہدات کیتے، ہر قلب انتا عبد میری پاک ذات ڈبے اور میری حضوری تک پہنچے اور میرے دیدار دی نعمت حاصل کیتی۔ یہ لوگ میرے دوست ہیں جڑے ہر لمحہ میرے حضور جی رہندے نے، انہاں نہ دنیا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ تے حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے نے، زہد و تقوی دے اندر اور ریاضت و مجاہدہ اور نفس دی مخالفت اور قلبی محویت مولا چاپ نوں بہت کمال حاصل سکا۔ ایک شخص آپ دی خدمت حاضر ہویا، درخواست کی تھی کہ حضور میرے واسطے دعا فرماؤ، تے آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ دی بارگاہ پہنچ کے میری دعا دی حاجت رہنی تینوں۔ وہ کہنے لگا پھر ضرور مینوں اللہ سونے دے بارگاہ دا رستہ ہی دس دیو۔ تے آپ نے فرمایا کہ جتھے تیرا وجود نہیں اتھے ہی بارگاہ الہی ہے۔ تے آپ کو تعلیم سکھی، اللہ سکھی، روحانی اسباق لائے اور وہ شخص گوشہ نشین ہو کے اللہ سونے دی یادیں وچ لگ گیا اور ہر لمحہ اللہ پاک دے ذکر و عبادت ریاضت و مجاہدہ مشغول ہو گیا۔ تے اسی طرح ایک باری علاقے دے سیلاب آ گیا، آبادی دے مکان غرق ہون لگ پے اور چونکہ آپ دی خانقاہ اونچی جگہ سی اور علاقے دے لوگ آپ دی خانقاہ طرف آن لگ پے۔ اس دوران پانی بہت اوپر چڑھتا جا رہا سگا تے ایک شخص پانی دے تے مسلح بشایا اتنے بیٹھا وہ بھی آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا وہی شخص سی جڑا آپ کو تعلیم حاصل لے کے آپ کو اللہ اللہ سکھ کے گیا سی اور گوشہ نشین ہو گیا اللہ اللہ پیا کرنا۔ آپ نے پوچھا بھی تینوں یہ مقام و مرتبہ کیویں ملیا؟ وہ کہنے لگا حضور جناب دی صحبت، جناب دی تعلیمات اور جناب دی فیض نظر نال تے مینوں یہ مقام ملیا۔ اور اللہ سونے نے مینوں تہاڈی دعا تو آپ دی دعا نال ہی ماسوا اللہ مستغنی کرتا۔ تے آپ نے فرمایا آج تو یہ اندازہ ہو گیا کہ فقر واسطے جدو جہد بھی ضروری ہے۔ پھر اس تو بعد آپ نے کسی درویش نال کدے بھی ادھر کی گفتگو نہیں کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ بتاں دیاں مختلف قسماں نے، بعض لوگ نفس نو بت بنا کے وہی
ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਸਨਅਤ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੋਮੋ ਸਲਾਵਾਤ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਖਲੂਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਲਬਤਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫਸ ਦੀ ਮੁਆਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਫਸ ਨੂੰ ਹਦਫ ਮੁਲਾਮਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੁਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, اور تمام خواہشات نفسانی تو کنارہ کش ہو کے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ آپ فرماندے میں اس وقت تک کسی بزرگ کی ملاقات واسطے کدے حاضر نہیں ہویا جب تک اپنے تمام علوم و حالات نو ترک کر کے اور انہاں چیزاں تو دستبردار ہو کے پھر میں بزرگاں دی خدمت حاضر ہوندا سی اخذ فیض واسطے، تو انہوں دی تعلیمات اقوال دو غور نہ سندا اور انہوں دی برکتاں حاصل کردا۔ آپ فرماندے کسے ادنا جی آپ فرماندے اہل خیر دی صحبت دے نال قلب دے وچ صلح و خیر پیدا ہوندی ہے، اور اہل شر دی صحبت نال قلب چ فتنہ و فساد دل جیڑا فتنہ فساد طرف مائل ہوندا ہے۔ آپ فرماندے کہ مخلوق تو کنارہ کش ہو کے خالق دے نزدیک تر ہویا جا سکتا ہے۔ آپ فرماندے معرفت دا خلاصہ ہی یہ ہے کہ بندہ خلوص دل نہ اللہ اللہ کہن دے نال فقر و احتیاج اختیار کرے۔ آپ فرماندے اللہ کا راستہ بہت دور ہے اور صبر کرنا بہت دشوار ہے۔ آپ فرماندے تصوف جڑا عدم اختیار دے اظہار دا نہ آیا اور لغو چیزاں نو چھڑ دین دا نہ آیا بھی تصوف ہے۔ آپ فرماندے جس شاہ تے نفس و دل راغب ہون انہوں ترک کر دینا توکل ہے۔ آپ فرماندے بھوک دی حالت چ نماز پڑھنا اور جو طاقت نہ رہے تے سو جان دا نہ فکر ہے۔ جب اپنا آخری وقت آیا، انتقال دا وقت قریب ہے، لوگوں نے آپ دی مجاز پرسی واسطے حاضر ہویا، پوچھیا آپ نے مختلف گلاں پوچھیاں تے آپ نے پوچھا تسی کچھ پوچھ رہے سی تے کرے آکھیا حضور عرض کیتا کہ لا الہ الا اللہ کہو، تے آپ نے دیوار دی طرف منہ پھیر کے فرمایا کہ میں سر تپا تیرے اندر فنا ہو چکے ہیں، اور کیا تینوں دوست رکھن دا یہی معاوضہ ہے؟ آپ فرماتے 30 سال تو میرے سامنے جنت پیش کیتی جاتی رہی، 30 سال تو میرے سامنے جنت پیش کیتی جاتی رہی ہے، لیکن میں نظر اٹھا کے بھی ادھر نہیں دیکھیا، اور 3 سال تو میں اپنے قلب نو گم کرتا، لیکن آج تک انہوں پاؤن دی تمنا نہیں ہوئی، کیونکہ صدیقین دی یہی خواہش ہوندی ہے کہ دل نو ذات الہی دے وچ فنا کر دے۔ یہ فرمان تو بعد آپ انتقال کر گئے۔ حضرت ممشاد دین ولی رحمۃ اللہ علیہ دی تعلیمات اور آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ ماں سو اللہ تو قلب نکل جائیے، شیطانی پروگراماں چو نصاباں چو الگ ہو گئے، اپنے قلب و ذہن نو ماں سو اللہ دی خیالات تو بھی خالی کر کے سچے صحیح القیدہ ظاہری بات نہیں نور علوم نبوت وارث مردہ نفس زندہ دل متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل کنات دے پیکر اور قربن ذات مولا چ ڈبے رہن والے علماء مشایخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کری دی روح دے مطابق تے عمل کریے۔
اور انہیں صبح صبح مولا دی نعمت حاصل کری ہے، نہ کو توحید دی نوری نقاسی فیض حاصل کری ہے، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کری ہے، اور اپنے اندر نوری جاگ لوائی ہے، الف اللہ چمبی دی بوٹی لوائی ہے، یعنی توحید دی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائی ہے، ڈاؤن لوڈ کروائی ہے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے، تاکہ توحیدی نور نسبت، نور ایمان، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر حضور، نور خدمت خلق ساڑھے اندر زار بات نہیں، ہر لہر چ رچ بس جائے، اندروں ہر ظلماتی لہر جل جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی فریکینسی ہے، تو متعلقہ فریکینسی نالے رابطہ کر دیا رہی، اس واسطے سانو چاہیے ظلماتی لہر اندروں کڑھ دیئے جڑیاں سانو ماس واج تر راغب کر دیا نے، شیطان دا پجاریاں بنا دیا نے، کہ اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، قرب الہی دا بوا کھلا ہے، ولایت دا بوا کھلا ہے، اور نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ پاک دا آخری پیغام، آخری کلام زندہ، یہ تے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ، تے ولایت ہے یہ ظاہری خلق جو نکلنا، ٹائم سپیش کس سے سکل ماضی حال و مستقبل، اور ظاہری حواس جو نکل کے باطنی حواس بیدار کرنا، اور اندر نورانی کرنا، دل دا آئینہ صاف کرنا، کیونکہ دل اللہ سنے جلوہ گایا، تائیں سلطان بہور فرمایا، اندر بھی ہو تبار بھی ہو، باہو کے تل ویندہ ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو، دل دریا سمندر ڈونگا تے کون دلوں دیاں جانے ہو، بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ، حضور بابو اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا، رب اسا تو وق نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، ٹونڈ دی پھرا میں جنگل ویلے رانجھن یار بکڑ وچ کھیلے، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرمان دے رہے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تنو ہمیں پین کو لکھے، غلام فرید ابو یار دے مری سونا دیکھے یا نہ دیکھے، قرآن کریم کی رب سنے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں، تسی کیوں غور نہیں کردے اپنے نفساں وچ، میں تھوڑے نفساں چ فسما وجہ اللہ، تسی جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے، وہو معکم میں تھوڑے نال ہے، جب انسان اپنے اندر نورانی کردا ہے، ریاضت مصنون ریاضت و مجاہدات اور عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور نہ، اور سچے اللہ والیاں کو نوری توجہات لندا ہے، یہ اندر نورانی ہوندا ہے، دل عطائے باطن چ پرواز کردے ہیں، یہ روح باطن چ پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدنہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردی ہے، جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا کائنات دی ہر لہر دی، ہر چیز دی ہر لہر دی حقیقت ہے، قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اور قرآن حکیم کی رب سنے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا، بعض لوگ کہتے یہ آخر چ دیدار ہوئے گا، اللہ پاک عاجز نہیں ہر چیز دے قادر ہے، وہ چاہے دنیا بھی دیدار کراؤں، تمام اللہ والے دیدار بڑے بڑے کردے آئے نے، کر رہے نے، کردے رہنے گے، تے اللہ سونے بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، نفس شیطان دنیا انہیں پجاریاں شر تو بچا، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔